ہم سب کی خلقت کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس قصے کے اندر. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کیا ہے. میں نے کہا نا وہ کلمات کیا ہے. وہ کلمات خمسہ طیبہ، پنج تن پاک، یہ ہمارا اپنا قصہ ہے. ہماری زندگیوں کا پورا سٹرکچر اور کہاں سے شروع ہوئی، کہاں جانا ہے، یہ سارا ہمیں اسی قصے سے ہی مل سکتا ہے. میں آپ کو ایک سیکرٹ کی بات بتاتا ہوں. البتہ اب یہ بات سیکرٹ نہیں رہے گی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ انسان کی اسپرچول اور روحانی تاریخ ہے. اور دوسرا جو اس کے اندر ایک آپ نے اصول بیان کیا کہ جب بھی ٹریک سے اترو، جب بھی ایک غلط ہم اپنے اصل مقام سے اترتے ہیں، اعلیٰ مقام سے نیچے آتے ہیں، من عالی سے مد دانی تک جاتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں تو دوبارہ اوپر وصل ہونے کے لیے وہی عروۃ الوثقیٰ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو پروگرام اربعین سفر عشق میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں. ناظرین، یہ سلسلہ ماہ سفر میں 20 سفر تک کے لیے جاری رہے گا. اربعین کے اس سلسلے میں یہ جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا اصل ہدف یہی ہے کہ اربعین کا فلسفہ کیا ہے، اربعین کی اہمیت کیا ہے، اربعین ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے یا اس کے پیچھے ایک دینی حیثیت بھی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ شیخ علی حانی رضا صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. السلام علیکم آغا صاحب. علیکم السلام. خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ہماری بات ہوئی اربعین کی، اربعین سے پہلے پھر آپ نے ایک تاریخ کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ تاریخ کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹس ہیں، اور دینی جو الہی تاریخ ہے، دینی تاریخ ہے، اس میں ٹرننگ پوائنٹ اور مین جو بڑا ٹرننگ پوائنٹ اولو العزم انبیاء ہے. اس کے بعد رسول اللہ کرام کی بعثت ہے، غدیر ہے، عاشورہ ہے، اربعین ہے اور ظہور، اور آخر میں ایک رجعت آپ نے ذکر کی. آغا صاحب، مثلاً پروگرام کے بعد میں نے ان چیزوں کو تھوڑا دیکھا اور چیک کیا کہ خود آپ نے اولو العزم انبیاء میں سے تو اگر آپ ذکر کریں تو آپ نے ذنو کا ذکر کیا ایک سب سے پہلے ذنو انبیاء. لیکن اگر ہم ذنو سے پہلے جو ابو البشر ہیں حضرت آدم، ان کی زندگی کو دیکھیں اور ان کا یہ کلن جو ماجرا ہے اور وہ جو ہوا اور خلقت کا جتنا پروسیس تھا وہ، اور اس کے اندر بھی جس جگہ مشکل آئی تو وہاں بھی ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں جہاں انہوں نے توسل کیا امام حسین علیہ السلام سے. تو یہ کیا ماجرا تھا اور کیا ہوا؟ میں چاہوں گا کہ تھوڑے سا اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم ہمیشہ کی طرح یہ ہمارے بزرگان کی سنت ہے کہ وہ اولیاء خدا کی خدمت میں اپنا سلام پیش کیا کرتے تھے اور ان سے اجازت لے کر اس سیشن میں، اس پروگرام کے اندر وارد ہوا کرتے تھے. ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں، کہ جن کے بارے میں ہمیں آج بات کرنی ہے، اور خصوصاً حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہ یہ ایام ان سے متعلق ہے، ان دو ہستیوں کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں وارد ہو سکیں انشاءاللہ. دیکھیں، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. یہ روایات میں یہ بات پائی جاتی ہے درست، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس قصے کے، حضرت آدم کے قصے کے اس پوائنٹ تک پہنچیں کہ جہاں پر انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا، ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی خلقت کیسے ہوئی اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا رابطہ ہم سے بنتا ہے یا نہیں بنتا. آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں قرآن مجید میں 8 مختلف سوروں میں ذکر ہوا ہے. بات کیا ہے؟ بات ساری یہ ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت در حقیقت
پروفٹ آدم کی خلقت نہیں ہے درست فقط شخص سے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت نہیں ہے. ہم سب کی خلقت کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس قصے کے اندر. یعنی جب خدا بیان کرتا ہے کہ ہم نے ملائکہ کو خبر دی درست کہ میں اس زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کے بعد ملائکہ نے پوچھا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ خلیفہ تو جب زمین پر آئے گا فساد خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا. اور اس کے بعد پھر خدا نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وعلم آدم الاسماء کلها، آپ دیکھیں یہ تب پھر آپ دیکھیں فسجد الملائکہ الا ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. سارا جو ماجرا ہے خلقت آدم کا یہ ہمارا اپنا قصہ ہے، یعنی ہمارا اپنی خود یہ انسان کا ہے. یہ ہمارا اپنا سٹرکچر بیان ہو رہا ہے، ہماری اپنی ساختار بیان ہو رہی ہے. اب میں اس کو مزید توضیح دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ کیا؟ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، پہلے انسان، پہلا انسان، پہلا پیغمبر، پہلا حجت خدا، پہلے خلیفہ خدا. پہلا خلیفہ خدا. تو یعنی کیا؟ یعنی انسان کے اندر خداوند سبحان نے اس ایبسلیوٹ کمال اور ایبسلیوٹ پرفیکشن تک پہنچنے کی استعداد اینڈ کیپیسٹی اینڈ پوٹینشیل رکھ دی ہے، اور بتایا ہے وہ کیسے ہوگا. یعنی ہم کیا کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کمال حاصل کرنا ہے. کیا مطلب کمال حاصل کرنا ہے؟ نارملی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت کلی گوئی کرتے ہیں، کلی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کمال حاصل کرنا ہے. بھائی کیا کمال حاصل کا ہے؟ کیا وہ اس کی جزئیات کیا ہے؟ اس کی جزئیات حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہمیں نظر آتی ہے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا یہ ہمارا اپنا قصہ ہے، ہمارا انسان کا قصہ، انسان کا قصہ. ہم سب انسان ہیں، یعنی یہ قصہ ہم سب سے مربوط ہے. اس کی توضیح یہ ہے کہ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، پہلا انسان، پہلا خلیفہ، پہلا پیغمبر. یعنی وہ انسان جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام کمالات رکھ دیے ہیں. درست، یہ اہم پوائنٹ ہے. ہم اپنی زندگیوں میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ ہمیں جب ہم کسی دینی کلاس میں جاتے ہیں، کوئی ورک شاپ میں جاتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا مقصد کمال حاصل کرنا ہے. سوال یہ کمال کیا ہے؟ یہ کمال کیسے حاصل ہوگا؟ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں. یعنی ہماری زندگیوں کا پورا سٹرکچر، منشور، اور کہاں سے شروع ہوئی، کہاں جانا ہے، یہ سارا ہمیں اسی قصے سے ہی مل سکتا ہے. میں آپ کو ایک سیکرٹ کی بات بتاتا ہوں. جی جی. البتہ اب یہ بات سیکرٹ نہیں رہے گی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ انسان کی اسپرچول اور روحانی تاریخ ہے. تمام انبیاء کی، تمام، یعنی انسان اگر اپنی تاریخ جستجو کرنا چاہتا ہے اس کو کسی ہسٹوریکل بک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی طرف رجوع کریں. انبیاء کا جو قصہ ہے انسان کی اپنی تاریخ ہے. یعنی یہ جو باہر کائنات ہے در حقیقت یہ منعکس ہے ہمارے اندر کی کائنات، ہمارے اپنے اندر ہے. اب وہ کیا؟ اب آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کا قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ خداوند سبحان ملائکہ کو سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں یوں بیان فرماتا ہے کہ میں یعنی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ خدا نے ملائکہ سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا، چونکہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس وجہ سے پوچھا خدا کو کہ اے خدا، یہ خلیفہ، یہ جو انسان ہے یہ تو زمین پر جانے والا ہے. زمین تو ایک دنیا تو ایک محدود جگہ ہے. دوست، ٹھیک ہے، یہ محدود جگہ ہے، اور یہ جو انسان جس کو تو خلق کرنے والا ہے یہ لامحدود ہے. اللہ اکبر. اس کو غور سے سنیں. یہ فرشتوں نے کہا، یہ فرشتوں نے کہا. ٹھیک ہے، فرشتوں کو پھر خدا نے بھی سمجھایا کہ ماجرا کیا ہے، میں کیوں خلق کر رہا ہوں آدم علیہ السلام کو، کیوں انسان کو بنا رہا ہوں ایز اے خلیفہ زمین کے لیے. درست. انسان لامحدود ہے، لامحدود توانائی اینڈ سپر پاورز انسان کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ لامحدود کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ زمین جو کہ محدود ہے، محدود ہے، دنیا جو کہ محدود ہے. اس وجہ سے ملائکہ نے کہا، پوچھا کہ اے خدایا، یہ تو جب جائے گا زمین پر محدود، یہ تو فساد برپا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر کمال طلبی ہے. اگر انسان پوری دنیا پر قبضہ کر لے،
پھر بھی وہ کہے گا میرے لیے کم ہے. کم ہے. وہ تو اب نیپٹیون اور جوپیٹر کے پیچھے بھی جائے گا اس کو قبضہ کرنے کے لیے. درست. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ لامحدود سینس پایا جاتا ہے, یعنی کمال کا سینس. یعنی فرشتوں نے یہ چیز حس کی کہ یہ خود لامحدود ہے اور اس کی جو آگے خواہشات ہیں وہ بھی لامحدود ہے, خواہشات بھی لامحدود ہے, البتہ یہ خواہشات اہداف بھی لامحدود. قطعاً ایسا ہی ہے, قطعاً ایسا ہی ہے. اور یہ جب محدود جگہ میں جائے گا اور یہ آپس میں اس کا کلیش ہوگا دنیا میں. کلیش کیوں دنیا میں اس وقت کلیش آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ ہر انسان کمال طلب ہے, ہر انسان کو پرفیکشن چاہیے, لیکن وہ پرفیکشن کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس ملک پر قبضہ کرو, وہاں قبضہ کرو, یہاں کرو. بھائی وہ در حقیقت کمال کے کرتے ہیں, لیکن کمال کو کیا لے رہے ہیں؟ پیسہ, پیسہ, شہرت. شہرت. جبکہ کمال کیا ہے؟ خدا کی ذات, اللہ وہ کمال ہے. عشق بے خدا کمال ہے. نا جب ملائکہ کو خدا نے سمجھا دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تمہارا علم محدود ہے اے فرشتوں, میرا علم ہے جو خدا ہوں میرا لامحدود ہے. سو آئی نو مینی تھنگز وچ یو ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. اس کے بعد خدا نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی. یہ اسماء کیا ہے میں مختصر بتا دوں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں اسماء الہی زندہ موجودات ہیں, اس عالم کے پلانرز ہیں, تدبیر کرنے والے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں یا رازق, یہ یا رازق فقط رے الف زے اور قاف نہیں ہے, یہ ایک زندہ موجود ہے. یہ واقعیت ہے, یعنی خارج کے اندر بھی وجود ہے, اس کا ایک وجود ہے اس یونیورس, اس عالم ہستی کے اندر. خود اب اس نگاہ سے دیکھیں اس آیت کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کے وجود کے اندر تمام اسماء رکھ دیے انیبلڈ, ایکٹیو. اللہ اکبر. یہ اسماء آدم کے وجود کے اندر ایکٹیو موجود ہے, اور خلیفہ وہی بن سکتا ہے جس کے اندر سارے اسماء ہوں. اللہ اکبر. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل البیت علیہ السلام وہ خلیفہ برحق ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ تمام اسماء موجود ہیں. اب ہمارے درمیان, اب میں نے کہا نا کہ یہ ہمارا قصہ بھی ہے, کیسے ہمارے اندر بھی تمام اسماء موجود ہیں لیکن انیکٹیو ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے واجبات پر عمل کرو, مستحبات پر عمل کرو جتنا تمہاری توانائی ہے, محرمات اور حرام کاموں سے بچو تاکہ یہ اسماء آہستہ آہستہ تمہارے اندر ایکٹیو ہو اور تم انہی اسماء کی ایکٹیونیس سے کمال پہنچ جاؤ گے, اس ایبسولوٹ پرفیکشن تک پہنچ جاؤ گے. اسی کو ہم کہتے ہیں فطرت ایک لحاظ سے, اسی کو ہم کہتے ہیں فطرت توحیدی, اسی کو ہم کہتے ہیں عقل کا پروان چڑھنا, یہ ساری چیزیں. اچھا, اس کے اندر ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو اسماء ہے ہمارے اندر, مثلا رحیم ایک اسم ہے, علیم اسم ہے, رازق اسم ہے, حلیم اسم ہے, تو آیا یہ اسماء یعنی اچانک کھلتے ہیں یا نا اس کے اندر بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہے؟ قطعاً تربیت کا نام ہی یہی ہے. درست. جب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنا, البتہ ایک یہاں پر مس کانسیپشن ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں بچوں کی تربیت. بھائی ماں باپ اپنی تربیت کرتے ہیں, اپنی تربیت نہیں کرتے متاسفانہ. جیسے بچے 7 سال ہم بھائی بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ نہیں, ماں باپ اگر اپنی تربیت نہیں کر سکتے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. تربیت کا خلاصہ یہ ہے, یعنی ہم اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر, اپنی فیملی ممبرز کے اندر ان اسماء کو ایکٹیو کریں. یہ تربیت ہے. یا رحمان کو ایکٹیو کریں بچوں کے اندر, آپ اپنے اندر. یا ارحم الراحمین کو ایکٹیو کریں, یا رازق کو ایکٹیو کریں. انشاءاللہ اب یہ مفصل موضوع ہے, اس کا تعلق انسان شناسی سے, اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے اندر مرکزی نقطہ یہی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اب جب خدا نے آدم کے وجود میں یہ اسماء رکھ دیے تو کہا اے آدم, اے فرشتوں, اب مجھے بتاؤ. اب دیکھو آدم کو, اب ایکٹیو ہو گئے ہیں. دیکھو اب آدم کو دیکھو کہ یہ آدم جس کے اوپر تم اعتراض, مثلا ظاہراً اعتراض کر رہے تھے کہ اس کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے بلکہ ہم فرشتوں کو بننا چاہیے کیونکہ ہم تو ہمیشہ تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم لائے گئے خلیفہ بننے کے. اب دیکھو تو وہاں پر فرشتوں نے اعتراض کیا, اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے خدایا سبحان اللہ, لا علم لنا, ہمارا کوئی علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, مگر وہ علم جو تو نے ہمیں بتایا ہے. لیکن یہ فرشتوں کا تواضع ہے, تواضع ہے, یہ ان کے انکساری ہے.
خداوند نے اور یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر بھی یہ ان کے سارے یہ ساری ایجاد کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں جب یہ ماجرا پیش آ گئے اس کے بعد تمام فرشتوں کو خداوند نے سبحان نے فرمایا کہ کیا کرو؟ سجدہ کرو. کس کے سامنے؟ آدم کے سامنے. ہوا کیا؟ فسجد الملائکہ الا مثلا اجمعون یا اجمعین الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے. کیوں؟ وکان من الکافرین، شیطان پہلے سے کفار میں سے تھا. اس کے اندر جو تکبر تھا اس تکبر نے اجازت نہیں دیا. بعد میں روایات میں بھی ہے، بلتا اسی انہی آیات قرآنی میں بھی ہے. خدا نے پوچھا کہ اے شیطان کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں زیادہ تو نے مجھے نار سے اور آگ سے بنایا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے. دین سے بنائے. کیا مطلب؟ آگ اور مٹی میں کیا فرق ہے؟ شیطان نے دیکھیں یہ جو اپنی حقیقت بتائی ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور یہ مٹی اور یہ مٹی سے بنا ہے. کیا مطلب؟ شیطان کہتا ہے دیکھو اے خدا، یہ جو آگ ہے اس کی جہت ہمیشہ علو کی طرف ہے، کمال کے ہمیشہ اوپر کی طرف ہے، اور یہ مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف ہے. اس کا مطلب یہ پست ہے، یہ آدم پست ہے اور میں برتر ہوں آدم سے. کیوں؟ کیونکہ آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے. اب آپ دیکھیں اس نے یہ ایک مغالطہ کیا اور بالآخر ہم انسانوں کو، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر ایک ماجرا پیش آتا ہے. اب ہم قریب ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے آیت ایسا. وہ کیا؟ آدم نے، بلکہ یوں کہوں شیطان اور ابلیس نے در حقیقت آدم کے اسماء کو نہیں دیکھا. اگر شیطان آدم کے اسماء کو دیکھ لیتا تو وہ سجدہ کرنے. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے آدم کے بدن کو دیکھا. یعنی وہ بدن جو خاک سے بنا ہوا ہے، وہ بدن جو کہ پست ہے. بدن ہمیشہ دیکھیں پست ہے. یعنی اس نے جو اس کی خواہشات تھی، یعنی وہ جو اس کے اندر ضعف تھا، وہ اس کی بصیرت اور بصارت کے سامنے حائل ہو گیا. قطعاً اور ہمارے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے. اتفاق دنیا میں یہ پرابلم ہوگی کہ ہم بھی جب کسی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے، کسی حقیقت کا ادراک نہیں کر پاتے، تو جب دوسرا کوئی درک نہیں کر رہا، ہم کہتے ہیں یہ فلاں ہدایت کی طرف نہیں ہے، باطل کی طرف ہے، حق کیوں نظر نہیں آتا. اس میں بڑی وجہ، اب اس کی وجہ میں آپ کو اس اعتبار سے ایک نئے زاویے سے بتاتا ہوں. اسی قصے کے اندر آپ دیکھیں اس کے بعد خداوند نے سبحان آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس جنت کے اندر تم، حوا اور ایک اور مخلوق موجود ہے. اس مخلوق کا نام شیطان ہے. درست، شیطان بھی جنت میں موجود ہے. درست. خبردار اس کے وسوسے میں مت آنا. اس کی بات اور پھر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرے کے قریب بھی مت آنا، درست، ورنہ تم زحمت میں پڑ جاؤ گے. صحیح ہے، فتش کا یہ آیت میں آیا. اچھا ہوتا کیا ہے؟ بالآخر ایک لمبا قصہ ہے. بالآخر ہوتا کہ ان دی اینڈ سمرائز فارم میں آپ کو بتاتا ہوں. شیطان آدم کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس پھل سے کھا لیا، اس فروٹ کو تم نے کھایا، تو تمہیں وہ بادشاہت ملے گی جو لا یزال ہے، جو ہمیشہ باقی رہے گی، بلا منازع ہے. کوئی بھی اپوزیشن نہیں ہوگا تمہارے بادشاہت کے اندر. یہ شیطان نے کہا اگر تم اس سے کھا لو تو تمہاری عمر جاویدان ہو جائے، یعنی تم ہمیشہ کے لیے زندگی گزارو گے، موت کبھی بھی نہیں آئے گی. بالآخر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے وہ پھل کھایا اور یہاں پر حبوط محقق ہوتا ہے. حبوط کیا ہے؟ حبوط یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک، نچلے مقام تک گرنا، اس کو حبوط کہتے ہیں. یہاں پر جیسے ہی آدم علیہ السلام اس شجرے سے تناول کرتے ہیں، فوراً ان کا بدن عریان ہو جاتا ہے. اور جیسے وہ اپنے بدن کی طرف توجہ کرتے ہیں، فوراً اپنے بدن کو ڈھانپ لیتے ہیں. یہاں تک سنبھال کے دیکھیں قصے کو خوب. شجرے سے کھانے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ کہاں پر تھے؟ آدم جنت میں تھے، جنت کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے تھے اور اس الہی جذبے، اس الہی عبادت میں غرق تھے. درست، الہی عبادت میں غرق تھے. درست. چونکہ الہی عبادت میں غرق تھے، بدن کی طرف توجہ نہیں تھی. غور سے سنیں گے، اللہ، یہ تربیتی نکتہ ہے. یہاں پر بدن تھا آدم کا، لیکن جو اللہ کی اس کمالات کے اندر غرق تھے، عبادات میں، نعمتوں میں، بدن کی طرف توجہ نہیں تھی، احساس نہیں تھی. جیسے ہی اس شجرے سے تناول کیا، بدن کی طرف توجہ آ گئی. کیا مطلب بدن کی طرف توجہ آ گئی؟
یعنی انسان کے دو من ہیں، درست اور یہیں سے ہمیں عاشورہ اور اربعین کا راز بھی پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کے دو من ہیں، من ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میں، میرا موبائل، میرا لیپ ٹاپ، میرے کپڑے، میرا ہاتھ ہم پورا دن میں کرتے ہیں، یا من کرتے ہیں، یا انگلش میں I did this, I did that۔ لیکن یہ من دو ہے، ایک انسان کا اسپرچول ہے، درست اس کا روحانی من ہے، اس کو ہم کہتے ہیں من عالی، اصلی جو ہے اصلی من، اور عالی من۔ بلند اور وہ من جو انسان کا دنیاوی اور بدنی من ہے، اس کو کہتے ہیں من دانی، دانی دنیا سے ہے۔ درست جیسے ہی آدم، دیکھیں آدم شجرے سے پہلے من عالی میں مشغول تھے، تھے، اور شجرے کے بعد میں نے خلیفہ الہی کا کام ہی یہی ہے درست کہ وہ من عالی میں ہی رہے۔ لیکن اب چونکہ آدم کو زمین پر تو آنا ہے درست تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکے، اور زمین پر آنے کے لیے بدن کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے، درست لہٰذا یہاں پر انہوں نے شجرے سے تناول کیا، بدن اوریان ہوا، یعنی بدن کی طرف توجہ محقق ہو گئی، اس من دانی کی طرف۔ تو جو جیسے وہ توجہ میں بدن محقق ہوئی، حبوط کا خطاب آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، فَاہْبِطْ، یہاں سے تم حبوط کر جاؤ، یعنی آدم کو بھی خطاب آیا، حوا کو بھی خطاب آیا، شیطان کو بھی خطاب آیا، لوگ تم تینوں یہاں سے حبوط کر جاؤ زمین کی طرف۔ درست یہاں پر آدم علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیسے ہوا، کیا ہوا ہے؟ افسوس کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا؟ بالآخر یہاں پر آدم علیہ السلام توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کے حوالے سے جو آیت یہاں پر قرآن کریم میں موجود ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات کو، کچھ کلمات کو اخذ کیا، حاصل کیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اس کے بعد آدم نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کلمات کیا ہے؟ وہ کلمات خمسہ طیبہ، پنج تن پاک، اللہ اکبر، اہل البیت علیہ السلام، یعنی آدم علیہ السلام متوجہ ہوئے اہل البیت کی طرف، اور اہل البیت کی طرف جب وہ امام حسین کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو یہاں پر روایات میں موجود ہے آدم علیہ السلام گریا کرتے ہیں، وہ تمام مصائب جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اور اس گریے کے نتیجے میں ان کی توبہ کو وہ توبہ کرتے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور زمین پر آتے ہیں ایز اے نبی، ایز اے پروفٹ، اور یہاں سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور جیسے آج ہماری بحث ہی اربعین سفر عشق اور اس کے جو سابقہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو لنک کریں گے لنک کریے گا، اور واقعی میں بہت سرور آ رہا ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں۔ لیکن ایک جو میں کہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ قصہ حضرت آدم کا، یہ در حقیقت ہم سب کا فردی قصہ ہے، اور دوسرا جو اس کے اندر ایک آپ نے اصول بیان کیا کہ جب بھی ٹریک سے اترو، جب بھی ایک غلط ہم اپنے اصل مقام سے اترتے ہیں، اعلیٰ مقام سے نیچے آتے ہیں، من عالی سے من دانی تک جاتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں تو دوبارہ اوپر وصل ہونے کے لیے وہی وقت روز کا ہے کہ ہم اس سے وصل ہوں، اور ہماری سرنوشت میں ہماری ابتدا میں ہی یہ لکھا ہوا ہے، جب ہمارے ابو الآدم جو ابو البشر جو ہیں وہ اس نقطے سے اور وہ کلمات الہیہ سے وصل ہو کر دوبارہ خدا سے جو قط ہوئے دوبارہ وصل ہو، تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور ہم بھی آج اس ایام کے صدقے، اس ایام کے طفیل، اس اربعین کے طفیل، اور جو سابقہ عاشورہ گزرا، اور ہر روز جیسے حدیث پیغمبر ہے کل یومین عاشورہ کل ارض کربلا، واقعہ اگر ہم اپنے اندر موجود حص کر سکیں، ہم تو آج ہمیں واقعہ کے بعد ہم اگر حص نہیں کر سکتے تو ہم بہت دنا ہے۔ حضرت آدم تو واقعے سے پہلے اس واقعے سے توسل کر کے اگر کمال تک پہنچ سکتے تھے، ہم اس واقعے کے بعد اس کو زیادہ حص کر کے، اس کو زیادہ محسوس کر کے، ہماری یہ محسوس کرنا زیادہ آسان ہے قبل از جو اس زمانے میں تھے۔ خیر، بہت شکریہ آپ کا، اور جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلی قسط کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جڑے رہیں۔ کربلا ٹی وی
کی تمام ٹیم کو اور ہمارے مہمان کو اور ہم سب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سفر عشق حسین